للذین یولون من نسائہم، تم میں سے جو مرد یہ ارادہ کر لیں ایلا کا، یعنی اپنی بیوی سے، فہجروہن فی المضاجع، ان کو ان کے بستر میں اکیلا چھوڑ دو. تو کوئی اگر لمبا وقت تک یہ ارادہ کر لے، ایلا کی نیت کر لے، 4 مہینے تک یہ ارادہ کر لے. للذین یولون من نسائہم، جو یہ ارادہ کرتے ہیں ایلا کرنے کا اپنی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، تربص 4 اشہر، تو انہیں 4 مہینے رکنا ہے. اگر 4 مہینے تک کے وہجروہن فی المضاجع، بستر پہ اکیلے چھوڑ دیا، ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات سیکس کے قائم نہیں ہوئے، تو اس کے بعد اب اس کو حق دیا جائے گا، قاضی بلائے گا. تربص 4 اشہر، 4 مہینے کے بعد، فإن فاؤوا، اگر وہ 4 مہینے کے بعد دوبارہ ملنا چاہے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، پھر میاں بیوی بن کے رہیں، کچھ نہیں، ایک بھی طلاق نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. وإن عزموا الطلاق، اور اگر طلاق دینا چاہیں اس وقت قاضی کے سامنے کہ نہیں 4 مہینہ تو دور رہ لیے، اب آگے بھی نہیں لگتا کہ ساتھ میں رہ پائیں گے، عزم الطلاق. دیکھیے قرآن میں اللہ کہہ رہا ابغض الحلائل، ساری حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے. تو وہ ایسے ہی نہیں ہوگی، ایک پلاننگ کے تحت ہوگی، پکے ارادے کے ساتھ ہوگی. 4 مہینہ نہیں ملے پھر بھی ان کے ریلیشن میں کوئی فرق نہیں ہوا، اگر پھر ساتھ میں رہنا چاہے فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ انہیں معاف کر دے گا. کچھ بھی نہیں، ایک طلاق بھی نہیں ہوا، 4 مہینے کی ناچاکی کے بعد، ڈسپیوٹ کے بعد، اختلاف کے بعد، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے کہ نہیں اللہ یقیم حدود اللہ، یہ دونوں آپس میں رہ کے گالی گلوچ کریں گے، جھگڑا کریں گے، بچوں کا مستقبل تباہ ہوگا، خود بھی نہیں رہیں گے، کسی اور سے نکاح کر کے دونوں خوش رہیں. اللہ کی حدود کو قائم کرے، یہ دونوں آپس میں قائم نہیں کر سکتے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، پکا ارادہ ہو چکا، طلاق دینا ہی ہے، عزم کر لیا، مصمم پکا ارادہ دونوں طرف سے فکس ہو گیا. فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. اللہ جانتا ہے تم نے کتنی مرتبہ لفظ طلاق کہا، کس ارادے سے کہا، کس نیت سے کہا، اور وہ پہلا تھا، دوسرا تھا، تیسرا تھا. پہلا تم نے 10 کہا، 1000 کہا، 100 کہا، عدت شروع ہو گئی پہلے کی، وہ 10 1000 اور 3 اور 4 کی کوئی گنتی نہیں. پہلا طلاق واقع ہو گیا، پہلے طلاق کے بعد پہلی عدت شروع ہو گئی، عدت کے دن گنو. اب اس میں دوسرا طلاق واقع نہیں ہو سکتا. 2 کام کر سکتے، وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، یا امساکم بمعروف، بھلے طریقے پر روک لو، او تسریحم باحسان، بھلے طریقے پر رخصت کر دو. طلاق عدت ختم ہونے کے بعد، اس کے بعد بھی تمہیں ملنے کا حق ہے. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، تو 4 مہینے ایلا کے بعد وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، تم اگر طلاق دینے کا پکا عزم مصمم ارادہ کر لو، اس کے بعد گواہوں کے سامنے طلاق کا لفظ ادا کر دو، لکھ کر جیسے بھی. فإن اللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے. والمطلقات، اور جس کو طلاق دیا گیا پکے ارادے، سوچ سمجھ، ہوش حواس کے ساتھ، نشے میں نہیں، غصے میں نہیں، ہاں جھگڑے میں ارادہ بھی نہیں تھا، جھگڑا چل رہا تھا چھوٹی سی بات پر، کنٹیکسٹ تناظر کیا چل رہا تھا، طلاق کا نہیں تھا، منہ سے طلاق ادا ہو گیا، اور لوگوں نے ڈائریکٹ 1 بھی نہیں 3 طلاق نافذ کر دیا. بڑی عجیب سی بات ہے. تو جس پر طلاق نافذ ہو گیا، یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھیں، لا تخرجوہن، انہیں نکالو مت، سورہ طلاق میں. اور یہاں کہہ رہا یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھے، 3 قروء، 3 MC، 3 طہر یا 3 حیض، جو بھی ہے اختلاف ائمہ کے ساتھ، اس اختلاف کے ساتھ 3 مہینے، 3 حیض یا 3 MC یا 3 طہر، 3 مہینے تک روکے رکھیں. اور شوہر کے بیڈ پر، شوہر کے بستر پر، شوہر کے گھر میں ان کے، تاکہ اگر ازدواجی تعلقات قائم ہو جائے تو وہ رجوع ہوگا. ولا یحل لہن، اور اگر یہ 3 طہر، 3 حیض، قروء رکے رہے تو ان کے پیٹ میں عورتوں کے اگر کوئی بچہ ہے اور اس دوران ریلیشن قائم نہیں ہوا تو وہ نہ چھپائیں. ما خلق اللہ فی ارحامہن، ان کے رحم میں، بچے دانی میں جو اللہ نے پیدا کیا، عورتوں کو محسوس ہو گئے تو بتا دیں. ان کن یؤمن باللہ، اتنی بڑی بات بتا دے اگر اللہ پر ایمان لانے والی ہے. جدائی، ملاپ، نکاح، طلاق کی باتیں اللہ بار بار یہ احساس دلاتا ہے تم اللہ پر، آخرت پر ایمان لانے والے ہو. ان کن، اگر وہ عورتیں اللہ پر، یوم آخر،
حساب کتاب کے دن قیامت کے ہولناکی کو مانتی اور جانتی ہے تو اپنے بچے دانی میں پیٹ میں جو بھی اللہ نے پیدا کیا اسے نہ چھپائیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور اس دوران 3 مہینے کے اندر عدت کے اندر شوہر ان کو رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ نیچے آ رہا کتنی مرتبہ رجوع، 2 کا جو بار بار تھا پہلے، یہ الرجعیات یہ تو بار بار والا تھا اس آیت۔ نیچے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف، اسے روک سکتا، اب یہاں پر 2 ہے، یہاں پر بار بار والا تھا، اسی لیے اہل عرب بار بار طلاق دیتے تھے، بار بار رجوع کرتے تھے۔ ابن کثیر نے کہا تلک الرجعیات، یہ بار بار والا رجوع تھا۔ وبعولتهن، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں، احق بردہن، انہیں رجوع کرنے کے، دوبارہ واپس طلاق سے لینے کے، تو ایک طلاق ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا، پھر کبھی زندگی میں دیا، پھر وہ دوسرا طلاق ہوگا، پھر عدت ہوگی، اسے شوہر کے گھر گزارنا ہے، پھر عدت کے حالات کے اندر رجوع کا موقع۔ وبعولتهن، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں، احق بردہن، انہیں دوبارہ لوٹانے کے، رجوع کرنے کے، فی ذالک، اس طلاق کے اندر، ان ارادو اصلاحا، اگر اصلاح کی نیت ہو، ولا تمسکوہن ضرارا، رجوع مت کرو نقصان دینے کے لیے، ایک رجوع بھی مت کرو، نہیں رکھنا ہے، دکھ تکلیف دینا ہے، تو عورتوں کی دکھ تکلیف کا اللہ اتنا خیال رکھ رہا۔ اور جب تک بار بار رجوع ہو رہا تھا اہل عرب میں، بار بار رجوع کر رہے تھے، خاندان بن رہے تھے، رشتے جڑ رہے تھے، میاں بیوی جڑ جاتے تھے، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس کو 2 کی 3 کی لمٹ نہیں کیا اللہ نے، خاموش تھا اللہ تعالیٰ۔ خاندان بن رہے ہیں، میاں بیوی جٹ رہے، رجوع کر رہے، کرنے دو۔ ان ارادو اصلاحا، اس رجوع کے ذریعے اصلاح کی، ملاپ کی، اچھے ریلیشن کے ساتھ رہنے کی، یقیم حدود اللہ، دونوں اللہ کی حدود قائم کرنے کی امید ہو تو رجوع کرو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب طلاق ہوا، عدت کے دن گنے جا رہے، رجوع کے لیے دونوں کو برابر کا حق ہے، دونوں آپس میں کنسلٹ کر کے رجوع کر سکتے ہیں میاں بیوی ایک ہی جگہ، اسی لیے عدت گزارنا تاکہ رجوع کے لیے آپس کے ریکنسیلیشن، آپس کے مشورے ہوں، یا اگر سیکس میں ملوث ہو گئے تو یہی تو رجوع ہے میاں بیوی، اسی لیے ایک جگہ پر رکھا، اللہ رجوع پہ اتنا زور دے رہا ہے۔ اور وَلَهُنَّ، ان عورتوں کے لیے اس عدت کے اندر اتنا ہی حق ہے، مثل الذی علیہن، جتنا ان کے خلاف ان کے اوپر حق ہے، بالمعروف، معروف طریقے پر رجوع کے لیے، دوبارہ ملنے کے لیے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں آخری فیصلہ رجوع کا مرد کے ہاتھ میں ہے، آخری فیصلہ نکاح کا وہ بھی مرد کے ہاتھ میں ہے، نکاح کے وقت تو دونوں کے ہاتھ میں، کوئی بھی ایجاب کرے، کوئی بھی قبول کرے، کوئی بھی کہے میں نکاح کرنا چاہتا، دوسرا کر لے، ہاں ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، راضی ہوں، ہو گیا نکاح، ایجاب اور قبول بیع و شراء کی طرح ہے۔ لاسٹ فیصلہ رجوع والا مرد کے ہاتھ میں ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، ایک درجہ اوپر ہے کہ بیوی کہہ رہی، رو رہی، روز رات میں رو رہی، عدت کے دوران 3 مہینے تک رو کر شوہر کو منا رہی کہ رجوع کر لو، تو آخری رجوع کا فیصلہ کرنا یا نہ کرنا یہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ مشورہ دے رہا، فَأَمْسِكُوهُنَّ، روک لو، کتنا اچھا مشورہ ہے۔ اللہ میاں بیوی کو ملانے کے لیے سورہ طلاق میں کہا فَأَمْسِكُوهُنَّ، سورہ بقرہ میں کہا فَأَمْسِكُوهُنَّ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، روک لینا، رجوع کر لینا، تم اپنے عورتوں کی عدت اپنے گھر میں گزارو، لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ، ہو سکتا ہے اللہ، یحدث بعد ذلک امرا، ملاپ کا کوئی معاملہ پیدا کرے، اس لیے لا تخرجوہن، گھروں سے نکالو مت، یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں طلاق کے بعد عدت کے دوران ایک ایک دن گنتے ہوئے، واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم، عدت بھی بڑے تقوی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ گننا ہے، اور رجوع کے سارے حالات دونوں خاندان والے بھی کوشش کرے، دونوں میاں بیوی بھی کوشش کرے، گلی محلے والے بھی کوشش کرے، آگ سلگا کے بھڑکا کے دونوں کو جدائی کی کوشش نہ کریں، ٹو کول ڈاؤن دا میٹر، مسئلے کو دبانے کے لیے، سولو کے لیے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، دونوں کو ملا دو، ہاں، ٹو فلائی اپ، تو اس کو جلانے کے لیے نہیں، کاڑی اور ماچس اور تیل اور راکیل ڈالنے کے لیے نہیں، کہ گھر میاں بیوی کے ساتھ اس کے بھائی بہن، اس کے بھائی بہن، اس کے خاندان والے، گلی محلے والے، دوست یار، سب، اب تھوڑا اختلاف ہوا تو ان کے طلاق پہلا ہوا ہے، عدت جاری ہے تو ان کا طلاق کرائی کے چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ اور آج کی جہالت، ہاں عالم بھی نہیں سمجھ رہا، پنچ بھی نہیں سمجھ رہے، طلاق کراتے تو 3 سے کم طلاق پہ راضی نہیں ہوتے، اتنی جہالت ہے۔ ایک طلاق کرا کے لوگوں کو جدا کر دو، دوبارہ آپس میں پھر نکاح ثانی کر سکتے ہیں، یہ ان کے ذہنوں میں ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بیان کیا، یہ آیت قرآن میں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے گویا کہ کیسے اہل علم ہیں۔ تو ان ارادو اصلاحا، رجوع
اصلاح کے لیے کرو. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ طلاق کے بعد، پہلے طلاق کے بعد، 1 اور 2 اور 3 طلاق کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن میں ہے ہی نہیں. 1 2 3 طلاق قرآن میں ہے ہی نہیں. پہلا، دوسرا اور تیسرا ہے. پہلے کے بعد پہلا عدت آتی ہے، پہلے رجوع کا وقت آتا ہے یا پہلی جدائی کا وقت آتا ہے. پھر پہلی جدائی کے بعد عقد جدید کا وقت آتا ہے بنا حلالے کے. اور اسی لیے 1 2 3 ایک ساتھ آ سکتے ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہے. طلاق پہلا، دوسرا، تیسرا طلاق ہے جو ایک ساتھ کبھی نہیں آ سکتے. سب اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز کو جب یہ پوائنٹ رکھا، مسکرا کے 5 ججز نے کہا کہ ہم سمجھ گئے. اور آل دا قرآن دا ورسز آف طلاق نیور ان کنٹیکسٹ آف 1 2 3. دا ورسز آف طلاق ان دا قرآن ان کنٹیکسٹ آف 1st 2nd 3rd. اور عورت 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی ہے. منکوحہ مدخولہ عورت ایک ہی طلاق سے تو صرف جس کو ٹچ نہیں کیا، نکاح ہوا، وہ حرام ہو جاتی ہے. فما لکم علیہن من عدہ، عدت نہیں، کچھ نہیں، رجوع نہیں، عقد جدید نہیں، دونوں جدا ہو جائیں گے. لیکن منکوحہ مدخولہ جن کے ساتھ آپس میں رہ چکے، بچے کے معاملات ہیں، ٹچ کر چکے، 1 گھنٹہ 1 رات گزار چکے، تو اب وہ اس کا طلاق پہلا ہوگا، پہلی عدت ہوگی. تو عورت 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی. غور سے سنو، عورت تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے. اور 2 طلاق کا پروسیجر گزر چکا ہو، 2 کے بیچ میں رجوع کا حالات آ چکے ہوں یا دونوں میں رجوع نہیں کیے، تو اس کے بعد عقد جدید کر چکے ہوں دونوں کے بعد، اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دے. اسی لیے اللہ نے کہا 2 طلاق کو الطلاق مرتان الگ بیان کیا، اور نیچے آنے کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسرا دے دے. 2 کو الگ بیان کیا کہ 2 رجعی ہے اور تیسرا غیر رجعی ہے، تو اللہ نے تینوں کے ایک ساتھ نہیں کہا الطلاق و ثلاث. 2 رجعی اور 1 غیر رجعی ایک ساتھ پلس نہیں ہو سکتے، 2 گھوڑا 1 گدھا. تو اللہ نے 2 طلاق کو الگ بیان کیا، تیسرے آخری والے کو الگ. اب اس تیسرے طلاق کے بعد عورت حرام ہوتی ہے منکوحہ مدخولہ. 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی. مفتی صاحب سنو، اہل علم سنو، اہل عرب سنو، اہل عجب سنو، حنفیوں سنو، شافعی، مالکی، حنبلی، سارے مسلک اور اقوال الرجال کے پیچھے بھاگنے والوں، رائے اور قیاس کو اوپر سن دھرنے والوں، اس کو دین سمجھنے والوں، اس کے ذریعے حدود اللہ کو ضائع کرنے والوں، سنو اور سمجھو، سمجھ جاؤ گے. عورت منکوحہ مدخولہ 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی، تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے. اور تیسرا طلاق 2 طلاق کے بعد آتا ہے. اور پہلا طلاق جب ہوتا ہے، طلاق پہلا ہوتا ہے، ایک ساتھ 10 ادا کیے جائیں تو پہلا ہوتا ہے. 3 لوگ ریس لگا رہے، لائن پہ بھاگتے 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 تینوں گئے اور ایک ساتھ ریڈ لائن کراس کیے. جج کہے گا یو آل 3 آر فرسٹ، تم سب کے سب پہلے ہو. وہ 3 ہے لیکن پہلے ہے. طلاق 3 دیا گیا، 4 دیا گیا، 10 دیا گیا، لیکن پہلا ہے. کیوں کہ اب پہلے کی عدت شروع ہوگی. اب عدت میں روز طلاق کی تسبیح پڑھتا رہے، گنتی پڑھتا رہے تو کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اب عدت چپ چاپ گن. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، تقوی کے ساتھ عدت کے سیکنڈ، منٹ، دن، ہفتے، مہینے گن. میاں بھی، بیوی بھی. اور اس دوران رجوع کے سارے معاملات پورے خاندان دونوں طرف کے کوشش کریں. فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اصلاح کی کوشش کریں. یہ معاملہ ہے. تو عورت تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے. تیسرا دوسرے کے بعد آتا ہے، دوسرا پہلے کے بعد آتا ہے. اور پہلے کے اندر 150 بھی ہو سکتے، وہ پہلا ہے. اس کے بعد پہلی عدت شروع ہوگی. پہلے رجوع کا حق ہوگا. پہلے رجوع کا حق اختیار نہیں کیا، رخصتی ہوگی، جدائی ہوگی، تو پہلے عقد جدید کا حق اختیار کیا جائے گا. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ آیت کے بڑی تفصیل نکل جاتی ہے، لیکن بتانا ہے کیونکہ لوگ حدود اللہ کو ضائع کر رہے، اس لیے بندہ تفصیل سے بتا رہا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اب یہ سب طرف سے کوشش ہو رہی. پہلا طلاق ہو گیا، پہلی عدت جاری ہے، اور قرآن کے مطابق صرف 2 کام کر سکتے، دوسرا طلاق نہیں دے سکتے. الطلاق لمن اخذ الساق، طلاق تو وہ دے سکتا ہے جو رجوع کر کے نکاح کر کے پنڈلی کا مالک بن جائے. ابھی یہ منکوحہ تو اس کی تھی، ابھی اس کی بیوی تو ہے، لیکن معتدہ بھی ہی ہے، عدت میں ہے، اس لیے طلاق نہیں دے سکتا. دے تو واقع نہیں ہوگا. آخری عدت کے سیکنڈ منٹ تک جو اللہ کا حکم ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ. اب
عدت کے آخری سیکنڈ منٹ پہ پہنچا تو بہتر ہے کہ تم رجوع کر لو۔ اللہ بھی حکم دے رہا، سورہ طلاق میں بھی سورہ بقرہ میں بھی، رجوع نہیں کیا، دونوں جدائی ہو گئی، اب اللہ کہہ رہا فَإِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، آپس میں راضی ہو گئے تو پھر سے عقد جدید کا حق ہے جدائی کے بعد، پہلے طلاق کی جدائی کے بعد۔ تو اب یہ پہلے طلاق کے بعد رجوع کے لیے ہر طرف سے کوشش ہو رہی ہے، اللہ بھی مشورہ اور حکم دے رہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ بڑا ہے رجوع کے لیے، سارے حالات بنانے میں میاں بیوی دونوں برابر کے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، برابر کے حق ہیں، آخری فیصلہ مرد کے ہاتھ میں ہے رجوع کرنا کہ نہیں کرنا، اور اس مرد کو آخری فیصلہ لیتے وقت اللہ حکم دے رہا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے پر روک لو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اگر دکھ تکلیف دینے کے لیے روکنا ہے رجوع کر رہا تو نہیں، اللہ بھی اسے کہہ رہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ عزت والا ہے، بڑی حکمت والا۔ آگے کی آیتوں میں سنیے الطلاق مرتان،